الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی سعید خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے یکے بعد دیگرے کئی بیانات آ چکے ہیں کہ جن میں وہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے پیچھے بالکل ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز سے متعلق بعض ساتھیوں نے معلوم کیا ہے اور یکے بعد دیگرے کئی ساتھیوں نے ان ویڈیوز کو بھیجا ہے، جن کے جو ویڈیوز وغیرہ مفتی سعید خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کے عناوین کچھ اس طرح کے لگائے گئے ہیں کہ دنیا کے مشہور پیر صاحب اور بے نمازی کے بارے میں ان کا جھوٹ، اور اس میں پھر انہوں نے اندر اس روایت پہ گفتگو کر رکھی ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ روایت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے کسی بیان میں اس کو سنا دیا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو گھڑ لیا ہے، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ایسے ہی ان کا ایک اور بیان ہے جس میں یہ ہے کہ دنیا کے مشہور پیر صاحب اور ان کی کتاب خطبات فقیر میں جھوٹے قصوں کی کثرت اور پھر اس میں واقعات وغیرہ ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں مفتی سعید خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ واقعات صحیح نہیں ہیں، ثابت نہیں ہیں۔ ایسے ہی ایک اور بیان آیا ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ دنیا کے مشہور پیر صاحب اور ان کا قارون، عورتوں کی عقل، نماز اور معراج پر جھوٹ۔ تو اس طرح کے یہ کے بعد دیگرے کئی بیانات جو ہے مفتی سعید خان صاحب کے جو ہے آ رہے ہیں، اور پیر صاحب کے حوالے سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے واقعات سناتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو کئی ساتھیوں نے معلوم کیا کہ کیا جو مفتی سعید خان صاحب کی طرف سے جو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نہیں، اور کیا حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کیا واقعی وہ جھوٹ بولتے ہیں، جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں، جواب میں عرض ہے کہ حضرت مفتی سعید خان صاحب جس طرح سے چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، ان کا اس طرح سے بیان کرنا ظاہر ہے صحیح نہیں ہے۔ اصل اس طرح کے جو واقعات ہیں اور موضوع روایتیں، من گھڑت واقعات وغیرہ، یہ کتابوں کے اندر نقل ہوتے چلے آئے ہیں، اور جو حضرات بیان کیا کرتے ہیں تو بعض مرتبہ ان کو ان واقعات کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، روایت کی تحقیق نہیں ہوتی ہے، تو اس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی چیز کو بیان کر دیا گیا ہے اور تحقیق کرنے کا موقع نہیں ملا ہے، تو ہم بیان کرنے والے کو جھوٹا، کذاب، اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ آدمی جان بوجھ کے کر رہا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس واقعے کا علم نہیں ہو سکا، اس کی تحقیق نہیں ہو سکی، تو انہوں نے اس بات کو بیان کر دیا ہے۔ اس واقعے کے محض بیان کرنے کی وجہ سے ان کی ذات کو طعن و تشنیع اور تنقید کا نشانہ نہیں بنایا جاتا ہے۔ یہ اہل علم کا کبھی طریقہ نہیں رہا ہے۔ ماضی کے اندر دیکھیں آپ کہ کتنی بڑی شخصیتیں پیدا ہوئی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے احیاء العلوم، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین۔ اب اگر آپ ان کتابوں کو دیکھیں، اس طرح کی بہت سی کتابیں ہیں جو تصوف پر اور تزکیے پر لکھی گئی ہیں، ان کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو بہت سے واقعات آپ کو ان کے اندر ملیں گے جو بے بنیاد ہوں گے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہوگی۔ بہت سی روایتیں ان کے اندر مل جائیں گی، ان کی کوئی بنیاد آپ کو نہیں ملے گی، بالکل بے بنیاد اور موضوع روایتیں ہوں گی۔ اہل علم نے صراحت کر رکھی ہے کہ موضوع روایتیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم ان شخصیات کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس روایت کی تحقیق کا علم نہیں ہو سکا، تو انہوں نے جو کچھ ان کو معلوم تھا اس کو بیان کر دیا، لیکن بعد والوں کو جب تحقیق ہو گئی تو انہوں نے بتا دیا کہ اس واقعے کو نہیں بیان کرنا چاہیے اور اس روایت کو نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہی معاملہ جو ہے پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ یا کوئی اور ہوں، بشرطے کہ وہ اہل سنت میں سے ہوں، تو ان کے ساتھ یہی معاملہ روا رکھا جائے گا کہ انہوں نے جو واقعہ بیان کر دیا ہے، روایت سنا دی ہے، تو ان کی اپنی تحقیق یہی تھی، ان کو مزید تحقیق کا موقع نہیں مل سکا، تو انہوں نے اس کو صحیح خیال کرتے ہوئے بیان کر دیا ہے، جبکہ وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس واقعے کے بیان کر دینے کی وجہ سے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے، ورنہ تو پھر کوئی شخصیت اس طرح کی باقی نہیں رہے گی۔ پھر تو کوئی بھی شخصیت آپ اس کو اٹھا لیجئے، اس نے ضرور کوئی نہ کوئی موضوع روایت بیان کر رکھی ہوگی، ضرور کوئی نہ کوئی واقعہ سنا رکھا ہوگا۔ اور ان شخصیات کو تو چھوڑ دیجئے، خود مفتی سعید خان صاحب کو لے لیجئے، وہ بیانات کیا کرتے ہیں، ان کے بیانات کے اندر آپ کو اس طرح کی چیزیں مل جائیں گی۔ میں نے خود توجہ دلائی تھی، اب سے کئی سال پہلے مفتی سعید خان صاحب نے ایک روایت سنائی تھی، نعیم ابن حماد کی جو کتاب ہے کتاب الفتن، اس کے حوالے سے کہ ایک رمضان آئے گا، اس میں ایک چیخ سنائی دے گی، اور وہ چیخ کہاں سے آ رہی ہوگی پتہ نہیں چل سکے گا، تو اس میں جو ہے 1 سال کے لیے غلہ وغیرہ جمع کر لینا، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ انہوں نے ایک روایت سنائی تھی نعیم ابن حماد کی جو کتاب الفتن ہے اس کے حوالے سے، لیکن وہاں وہ روایت ہی موجود نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ اور جو ان دوسرے لفظوں کے اندر جو روایت آئی بھی ہے اس کے بارے میں بھی اہل علم کا خیال یہ ہے کہ وہ روایت سندن صحیح نہیں ہے بلکہ موضوع ہے۔
تو اب شیخ خود مفتی سعید خان صاحب جو روایت سنا رہے ہیں وہ چونکہ وہ موجود نہیں ہے سرے سے، یا ہے کہ جو روایت موجود ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، تو کیا اب اس واقعے کو بیان کر دینے کی وجہ سے، اس روایت کو بیان کر دینے کی وجہ سے شیخ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے گا اور یہ کہنا روا ہو جائے گا اور درست ہو جائے گا کہ شیخ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے جھوٹ جو ہے وہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اور گھڑ کر کے جو ہے دوسری کتاب کی طرف منسوب کر دیا ہے، تو کیا یہ سب باتیں کہنا صحیح ہو جائیں گی؟ ظاہر ہم ان کے بارے میں یہ کہیں گے کہ حضرت کو جو ہے صحیح تحقیق نہیں ہو سکی، یا ایک واقعہ صحیح یاد نہیں رہا، یا روایت جس طرح سے تھی اس طرح سے یاد نہیں رہی، بلکہ انہوں نے دوسرے طریقے سے اس کو بیان کر دیا، اصل روایت اس طرح سے ہے اور وہ بھی جو روایت ہے وہ بھی سندن صحیح نہیں۔ یہی تو ہم جواب میں کہیں گے، اس کو میں نے ریکارڈ کر رکھا ہے، ان ساری چیزوں کو اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حاصل یہ کہ جو روایتیں وغیرہ بیان ہوئی ہیں بیانات کے اندر، یا واقعات وغیرہ بیان ہوئے، تو ان کے بارے میں تحقیق کر کے میں بتانا کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ روایت صحیح نہیں، تو درست ہے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جو مفتی سعید خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اس پر غور کرنا چاہیے اور نظر ثانی کرنی چاہیے کہ وہ یہ تو متنبہ تو کریں لوگوں کو کہ بھئی یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، روایت صحیح نہیں ہے، لیکن ان باتوں کی وجہ سے کسی شخصیت کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنا لینا یہ درست معلوم نہیں ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔